السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رضوان باسط۔ آج میں موجود ہوں جناب ڈرائیونگ لائسنس برانچ میں، بلکہ کلفٹن والے برانچ میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ جو ڈی آئی جی لائسنس برانچ اقبال دارا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آج ہم ان سے جانیں گے، کیونکہ انہوں نے جو ٹریفک پولیس کے لیے ماضی میں جو کام کیے وہ بڑی قابل ستائش ہے، اور اب یہاں موجود ہیں ڈرائیونگ لائسنس میں۔ تو ڈرائیونگ لائسنس میں کیا اصلاحات انہوں نے کی، اس بارے میں ہم جاننے کی پوری کوشش کریں گے، اور آپ کو بتائیں گے کہ عوام کو کیا سہولیات اور کس طرح فراہم کی جا رہی ہے، اس بارے میں ہم جانیں گے۔ السلام علیکم اقبال دارا صاحب۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ جی، اللہ کا شکر ہے۔ اقبال دارا صاحب، آپ ڈرائیونگ لائسنس کا برانچ کا چارج آپ نے کس سن میں آپ نے سنبھالا؟ مجھے کوئی 6 مہینے ہو گئے ہیں۔ اس سے پہلے میں ڈی آئی جی ٹریفک تھا، اور ہماری پورے سندھ میں 11 ڈرائیونگ لائسنس برانچز ہیں جو کہ لوگوں کو مختلف سروسز ڈرائیونگ لائسنس سے متعلق وہ دے رہی ہیں۔ اس میں ایسا ہوا کہ جب میں آیا تو ہم نے ایکسپلور کرنے کی کوشش کی کہ کون سی ایسی سہولیات ہو سکتی ہیں جو ہم لوگوں کو مہیا کر سکیں گھر بیٹھے۔ ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اس میں سے 3 آئیڈینٹیفائی کی جس میں آپ کا فزیکل وزٹ از ناٹ ریکوائرڈ، کہ آپ بغیر برانچ پہ گئے ہوئے اور اب وہ سہولتیں حاصل کر سکتے ہیں۔ اس میں سب سے اہم ہے لرننگ لائسنس۔ لرننگ لائسنس کا اس طرح سے ہے کہ موٹر وہیکل آرڈیننس کے مطابق آپ لرنر لائسنس بنواتے ہیں، اور 42 ڈیز کے بعد آپ اپنی جو نزدیک ترین برانچ ہوتی ہے اس کا وزٹ کر کے وہاں ٹیسٹ دے کے، فزیکل ٹیسٹ ہوتا ہے، اکیڈمک ٹیسٹ ہوتا ہے، آپ اس کے بعد اپنا پکا لائسنس بنوا لیتے ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ لرنر لائسنس بنوانے کے لیے لوگوں کو فزیکلی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی برانچ میں جائیں۔ تو وہ کوئی ہم نے 10-12 دن پہلے ڈی ایل ایس آن لائن ہماری ویب سائٹ ہے، اس پہ لرنر ڈیجیٹلائز کر دیا۔ لرنر لائسنس آپ گھر بیٹھ کے اپنے بنوا سکتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور سروس ہے جس کو کہتے ہیں انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ۔ وہ کوئی 122 ملکوں کا آپس میں ایک ایگریمنٹ ہے جس کے تحت آپ کا ویلڈ لائسنس ہو اپنے ملک کا، اور اس کے ساتھ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہو، تو آپ ان ممالک میں گاڑی چلا سکتے ہیں۔ ان میں سے کچھ آپ اگر بتا سکیں، کوئی 4-5 ممالک؟ سارے میجر کنٹریز جو ہیں، یو کے، یو ایس اے، سب ہیں اس میں۔ اچھا، یو کے، یو ایس اے تک ہیں؟ سب ماڈرن جو ملک ہیں وہ اس میں ہیں۔ 122 ملک بہت بڑی تعداد ہے، تو ان میں آپ گاڑی چلا سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ ہونا چاہیے۔ انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹ کو بھی ہم نے ڈیجیٹلائز کر دیا کہ اس میں آپ اپنا ویلڈ لائسنس یہاں کا وہ اس کا نمبر ڈالیں، پاسپورٹ نمبر ڈالیں، اور فیس پے کریں۔ آپ کو 2 دن میں 48 گھنٹے کے اندر اندر گھر پہ بیٹھے بیٹھے آپ کو کوریئر کے ذریعے ڈیلیور ہو جاتا ہے۔ 48 آورس میں ڈیلیور ہو جائے گا۔ تو یہ 2 سروسز ہم نے آن لائن کر دی ہیں۔ تھرڈ سروسز فار رینیول آف لائسنس۔ آپ کا ایک دفعہ ٹیسٹ ہو گیا، فزیکل بھی ہو گیا، اکیڈمک بھی ہو گیا، آپ کوالیفائی کر گئے، تو اب صرف آپ کا 5 سال کا ہم ایشو کرتے ہیں۔ اگر 5 سال کے بعد ایکسپائر ہو گیا تو آپ کو وزٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو آپ اسی طرح سے ڈیجیٹلی ڈاکومنٹس اپلوڈ کریں۔ اس میں ایک ریکوائرمنٹ ہے میڈیکل سرٹیفکیٹ، اس کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو گیا ہے، وہ نیکسٹ ویک میرا خیال ہے ہم ہو جائے گا۔ میڈیکل سرٹیفکیٹ مستند ڈاکٹر سے آپ کو ایشو کرا کے وہ اپلوڈ کریں، اور آپ کو گھر پہ بیٹھے بیٹھے رینیو بھی لائسنس ہو جائے گا۔ نان کمرشل جو کمرشل لائسنسز ہے اس کے لیے وزٹ کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا دارا صاحب، ایک چیز اس وقت ہمارے شہر میں اگر ہم دیکھیں تو کافی جو یہاں کے شہری ہیں پریشانی کا شکار ہیں، اور چونکہ آپ پہلے بھی ٹریفک سے وابستہ رہے، ڈی آئی جی کراچی رہے آپ، تو اس دوران بھی جب آپ ان چیزوں پہ بڑا فوکس کیا کرتے تھے، آج بھی وہ مسئلہ وہاں پر ہے۔ کچھ کمی ضرور آئی ہے، لیکن ابھی تک ہے کہ جو چنچی رکشاز ہیں انہوں نے بیسکلی ٹریفک جیم میں کا سبب بیسکلی یہ بن رہا ہے، بہت زیادہ بنتے ہیں۔ ٹریفک پولیس ان کو روک بھی رہی ہوتی ہے لیکن وہ نہیں سنتے۔ تو ان کے لیے سر کوئی ایک ایسی ایڈوائز کہ ان کو کنٹرول کرنے کے لیے، یا ان کو، میں ایک انفرادی رائے ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ چنچی رکشاز بھی اگر لین میں چلیں تو میں سمجھتا ہوں ٹریفک جیم نہیں ہوگا۔ دوسری صورت ہے کہ سڑکیں اس وقت جو ہیں وہ زب و حالی کا شکار ہے، لیکن چلیں ہم اس سے قطع نظر، لیکن ہم اگر لین کی اپنی بات کریں، اگر ہم ڈرائیو صحیح کریں تو بھی ہم ایزیلی اس کو ٹریفک میں ہم سسٹین کر سکتے ہیں۔ آپ کی نظر میں کیا رائے ہے؟ کیا مزید بہتری ہونی چاہیے شہر میں چنچی رکشاز کو اگر ہم پرمٹ دے دیں؟ کیونکہ میں تو نہیں سمجھتا کہ شاید ان کو کوئی قانونی حیثیت حاصل ہے اس وقت، کیونکہ بغیر لائسنس کے چلا رہے ہوتے ہیں، اور ایکسیڈنٹ کا سب سے بڑی بات یہ کہ حادثات کا سبب بنتے ہیں۔ تو اس کے لیے کیا آپ نے کوئی لائحہ عمل سوچا ہے، یا اس کے لیے ان کو لائسنس کے زمرے میں لے کر آنا ہے، کٹہرے میں جسے ہم کہہ سکیں؟
دیکھیں ان کی جو لیگلٹی ہے وہ تو میں چونکہ ڈی آئی جی ٹریفک رہا ہوں، مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کا کوئی ایسٹیمیٹڈ نمبر 17,000 کے قریب ہے. 17,000. تو یہ 17,000 چنگچی رکشاز جو کہ اللیگل ہیں، بالکل ان کی لیگل کوئی حیثیت نہیں ہے. ایک اللیگل موڈ آف ٹرانسپورٹ ہے، لیکن یہ پیدا ہو گیا ہے، اس لیے پیدا ہو گیا ہے کہ اس شہر میں ماس ٹرانزٹ نہیں تھا، تو اس کی وجہ سے ایک ویکیوم ہو گیا، ویکیوم فل کر لیا انہوں نے. اب ایک اللیگل موڈ آف ٹرانسپورٹیشن ایگزسٹ کرتا ہے جو کہ اتنا بڑا نمبر ہے. اس کو اگر آج آپ ختم کر دیں گے تو جو اس کا یوزر ہے اس کو کدھر کریں گے آپ؟ کہ میں اگر چنگچی یوز کر کے میں اپنے آفس جا رہا ہوں اور آج آپ نے چنگچی بند کر دیا تو مجھے دفتر کیسے جاؤں گا؟ تو یہ گورنمنٹ کر رہی ہے، جو آپ نے دیکھا ہے یلو لائن، ماس ٹرانزٹ. تو یہ جیسے جیسے ریڈی ہوتے جائیں گے یہ آپ خود ہی دیکھیں گے کہ خود ہی یہ وینش کر جائیں گے، ختم ہوتے جائیں گے. ایک تو یہ طریقہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان کے جو ڈرائیور ہیں ان کے پاس لائسنس بھی نہیں ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم فوکس کریں چنگچی پہ، میں ویسے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کسی بھی روڈ پہ کھڑے ہو جائیں تو کراچی میں 80% لوگوں کے پاس لائسنس نہیں ہے. ڈرائیور آپ خود کہہ رہے ہیں، بہت بڑی بات ہے، بریکنگ ہے ہمارے لیے. صرف 20% لوگ ایسے ہیں جن کے پاس ویلڈ ڈرائیونگ لائسنس ہے. تو ہمارا تو ٹارگیٹ وہ ہے کہ یہ لوگ لائسنس بنوانے آئیں. اب اس میں ہم نے بہت انٹرویوز کیے ہیں، لوگوں سے پوچھا ہے، تو ایک کامن پرسیپشن یہ ہے کہ جی ڈرائیونگ لائسنس برانچ بھی کسی ایسے دفتر جو سرکاری دفتر ہوتے ہیں اس کا ہر آدمی کے ذہن میں امیج ہے کہ ہم جائیں گے، ہمیں مختلف پریشانیاں ہوں گی، ٹائم لگے گا، لمبی لمبی لائنیں ہوں گی، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوگا. تو میں آپ کو یہ ایشور کرا دیتا ہوں ہماری 11 برانچز میں کہیں پہ بھی کوئی لمبی لمبی لائنیں نہیں ہوتی ہیں. بہت فرینڈلی عملہ بیٹھا ہوا ہے، بہت اچھی سہولتیں ہیں. منرل واٹر ہم دیتے ہیں جو آتا ہے، ایئر کنڈیشنڈ آفیسز برانچز ہیں، آئیں ہماری سروسز کو یوز کریں. اور دوسرا ایک اور پرسیپشن ہے کہ جی ہم فیل کرتے ہیں اگر پیسے نہیں دیتے یا اگر کسی سفارش سے نہیں آتے. تو برائے مہربانی وزٹ کریں، بالکل بھی فیل نہیں کرتے. بلکہ جس طرح کے ہمارے ڈرائیور ہیں ہم تو بہت لبرل ہیں، اگر ہم سخت ٹیسٹ لینا شروع کر دیں تو سارے تقریباً فیل ہو جائیں. تو اس طرح کا بالکل بھی نہیں ہے. ہماری پاسنگ پرسنٹیج بہت زیادہ ہے، حالانکہ نہیں ہونی چاہیے، لیکن برائے مہربانی آئیں، ڈرائیونگ لائسنس بنائیں. ڈرائیونگ لائسنس بنائیں گے اور خدا نخواستہ کوئی حادثہ اگر آپ سے ہوا، فیٹل ایکسیڈنٹ ہوا، تو میں یہ بار بار کہتا ہوں، ہر چینل پہ کہتا ہوں کہ آپ کے اوپر جو ہے وہ حادثے کی ایف آئی آر ہوگی. اگر آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے تو قتل کی ایف آئی آر ہوگی. تو یہ جتنے بھی اس وقت پروگرام کو دیکھ رہے ہیں میں ان سے کہنا چاہوں گا کہ اپنی ایف آئی آر آپ حادثے کی کٹوانا چاہتے ہیں یا قتل کی، اٹس ڈیپینڈ آن یو، چوائس از یورس. اور طاہرہ صاحب نے جو باتیں اس وقت بتائی ہیں کہ 80% لوگ جو ہیں اس وقت ان کے پاس لائسنس نہیں ہے، 20% لوگ ہیں جن کے پاس ہے. تو یہ کوشچن مارک ہے، یہ کوشچن مارک ہمارے لیے ہے، بینگ اے شہری ہمارے لیے کوشچن مارک ہے کہ ہم اس طرف کیوں نہیں آتے. ہم ایک دوسرے پہ فنگر پوائنٹنگ تو کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تمہاری غلطی ہے. ہمارا آپ اسی شہر کے شہری ہیں اور سڑکوں پہ ہم بھی جا رہے ہوتے ہیں، گاڑی لگ جاتی ہے، ٹچ ہو جاتی ہے، لیکن کس طرح جھگڑنے لگتے ہیں. یہ ایک الگ میٹر ہے جس پر ہم جاتے ہیں. اور پہلا سوال یہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس لائسنس ہے؟ تو وہ کہتے ہیں نہیں ہے جی. تو اس صورت میں کیا ہوتا ہے؟ جب کیونکہ قانونی چارہ جوئی جب ہوگی تو پھر ایسا شخص جو ہے وہ قانون کے کٹہرے میں اور بھی بڑی سختی سے پھر اس سے نمٹا جائے گا. طاہرہ صاحب بالکل ایسا ہی ہے کہ قانون کے کٹہرے میں اگر آپ آ گئے، جیسا کہ آپ نے کہا کہ اگر آپ سختی کریں، لیکن ان کے کہنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ سب کو لائسنس کا اجرا کر رہے ہیں اور اسے پاس کر رہے ہیں. بنیادی چیزیں کچھ ٹیکنیکلٹیز ہوتی ہیں جو طاہرہ صاحب اپنے لوگوں کو بتاتے ہیں اور ایک ایس او پی ہے جس کو فالو کیا جاتا ہے. اگر وہ ان بنیادی چیزوں کو پاس کر جاتا ہے تبھی دیا جاتا ہے. ایسا نہیں کہ کچھ بھی نہیں ہے اور آپ کو لائسنس دے دیا گیا. تو یہ آپ ہرگز یہ پرسیپشن لے کر نہیں جائیے گا. طاہرہ صاحب آپ نے جو بات کی اس وقت پرسیپشن کی کہ جی رش ہوتا ہے اور لائنیں ہوتی ہیں، پھر رشوت کا معاملہ ہوتا ہے، ماضی میں لوگوں نے ان چیزوں کو فیس کیا ہے. تو یہ پرسیپشن کو ختم کرنے کے لیے آپ نے کوئی لائی عمل تیار کیا ہے؟ کیونکہ ابھی تو آپ ہمارے پروگرام کے ذریعے ضرور جا رہے ہیں، دیگر چینلز پہ بھی آپ بات کر رہے ہوتے ہیں. اس کو ختم کرنے کے لیے ویسے کوئی بنیادی طور پہ کوئی لائی عمل آپ نے تیار کیا ہے کہ یہ پرسیپشن ہم چاہیں؟ دیکھیں میں نے آتے ساتھ ہی ساری ہماری جو 11 برانچز ہیں ان کی آڈیو ویڈیو فیڈ میرے پاس آتی ہے. وہ میں دفتر میں بھی، ہمارا مانیٹرنگ روم ہے، اس میں دیکھتا ہوں. کہیں پہ بھی لائن نہیں ہوتی ہے. کوئی 2 دن چھٹی آ جائے سرکاری تو تیسرے دن شاید لائن بن جائے، ورنہ لائنیں کہیں پہ بھی نہیں ہیں. آپ آئے ہوں گے، آپ کسی بھی برانچ میں چلے جائیں، پہلے ماضی میں ایسا ہوتا رہا ہے
کہ ایجنٹ آپ کو ملتے تھے، کہیں آپ کو ایجنٹ نظر نہیں آئے گا. بہت زبردست. آپ واک ان کریں، آپ کو میں نے ایوریج کیلکولیٹ کیا ہے 20-25 منٹ میں آپ کو سروس مل جاتی ہے. دوسرا ہمارے سارے جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں وہ ٹیسٹ ریکارڈڈ ہے، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان ریکارڈڈ ٹیسٹ کی فائل جو ہمارا سافٹ ویئر ہے اس میں ایڈیٹیبل بھی نہ ہو اور ڈیلیٹ بھی نہ کر سکیں، وہ بھی، تاکہ اگر آپ کی کمپلین ہے کہ جی مجھے فیل کر دیا تو ہم آپ کو دکھا سکیں کہ جی دیکھیں آپ نے ڈرائیونگ کیسی کی تھی اس لیے فیل ہوا. تو بالکل ٹرانسپیرنسی ہے، آپ آئیں سروسز یوز کریں، کوئی آپ کو جان کے فیل نہیں کرے گا. آپ فیل ہوں گے تو ہوں گے، ظاہر ہے. ورنہ کوئی بھی فیل نہیں کرے گا. بہت اچھی برانچز ہیں، بالکل خالی پڑی ہوئی ہیں، ضرور آئیں ہماری سروسز لیں. دارا صاحب، اقبال دارا صاحب نے جو اس وقت بات کی ہے کہ برانچز جو ہیں اس وقت خالی پڑی ہوئی ہیں، اور ظاہر ہے جب میں ابھی اندر آ رہا تھا آفس میں تو میں نے بھی دیکھا کہ وہ رش نہیں ہے. یہاں پر بھی ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اور یہ کوشچن مارک وہ بھی ہم پر ہے کہ جب ہم اس یہاں کے شہری ہیں تو ہم لائسنس کیوں نہیں بنوا رہے. سارے پروسیس کو اتنا آسان کر دیا ہے اقبال دارا صاحب نے. اقبال دارا صاحب جب آپ یہاں آئے تو بڑا مینول پروسیس یہاں پہ سارا چل رہا تھا. اقبال دارا صاحب نے تمام چیزوں کو جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیجیٹلائز کیا ہے، اور ڈیجیٹلائز کرنے کے بعد یہ بھی ہے کہ آپ کا جو لائسنس ہے وہ گھر تک پہنچ رہا ہے. تو اس سے زیادہ آسانی اور کیا ہو سکتی ہے کہ اب آپ نے اپنے سسٹم پہ گئے اور جا کر آپ نے اس میں چیزیں پٹ کری جو وہاں کی ریکوائرمنٹ ہے اسے فل کیا، اور آپ کے گھر پہ 48 آورس میں. تو آپ نے انٹرنیشنل لائسنس کا بتایا، انٹرنیشنل لائسنس کا جو اجرا ہے وہ اتنا آسان کر دیا گیا ہے. تو اس کے بعد میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں اور آپ کو اس میں دیر کرنی چاہیے. اقبال دارا صاحب اچھی اصلاحات لے کر آ رہے ہیں. سر اس میں اصلاحات کی بات ہم یہاں پر ہم کر رہے ہیں تو ڈیجیٹلائز تو آپ نے کر دیا، مزید اس میں اور کوئی آسانی اور پیدا ہو سکتی ہے تاکہ ہمارے شہری اس طرف کا رخ کریں؟ رضا صاحب ایک اور چیز میں ایڈ کر دوں کہ آپ سارے صوبوں کا موٹر وے کا اسلام آباد سے کمپیریزن کریں، سب سے فیس سندھ میں کم ہے. ڈرائیونگ لائسنس کی فیس جو مختلف سروسز ہیں سب سے کم ہے ہمارے پاس، اس کے باوجود سب سے کم ہمارے پاس جو اپلیکینٹ ہیں وہ ہیں. اچھا، آپ نے اقبال دارا صاحب آپ نے خود یہ بات کر دی، میرا اگلا سوال یہی ہونا تھا کیونکہ لوگوں کی ایک نانی کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جی فیسز بہت. نہیں بالکل منیمم فیس ہے. میں نے بتایا اگر آپ نے موٹر کار یا موٹر سائیکل کے لیے لرنر بنانا ہے 200 روپے، اتنے تو ہمارا اس سے زیادہ تو ہماری کاسٹ آتی ہے. بس میں کرایہ دے دیتے ہیں تو 200 روپے میں لرننگ لائسنس کہیں نہیں ملتا بلکہ کسی صوبے میں. تو سروسز بہت سستی ہیں، اور آئیں اور یوز کریں ہماری سروسز. ٹھیک ہے، مطلب اب اس سے زیادہ اور ہم کیا کر سکتے ہیں کہ ہم گھر تک تو آپ کو یہ پہنچا رہے ہیں، آن لائن تمام چیزیں ہم کر رہے ہیں. اقبال دارا صاحب نے جو انیشیٹ کیا ہے، کیونکہ جب یہ چیز بڑی میٹر کرتی ہے کہ جب آپ کسی ادارے کا چارج سنبھالتے ہیں وہاں پر ایک مینولی سسٹم جسے کہتے ہیں کہ رائج تھا، آج وہ مینول نہیں رہا اور وہ ساری چیزیں کمپیوٹرائز ہو چکی ہیں، آپ لوگوں کے لیے آسانیاں ہو چکی ہیں. تو اقبال دارا صاحب بار بار اس جملے کو دہرا رہے ہیں کہ آپ لوگ دیگر شہری آئیں اور اپنے آپ کو قانون کے دائرے میں بھی لے کر آئیں، آپ لائسنس ہولڈر بنیں تاکہ یہ چیزیں نہ ہوں. کیونکہ ایک بڑی زبردست بات ہے اس پورے انٹرویو کے دوران جو ایک چیز سامنے آئی ہے کہ آپ کے جو خلاف اللہ نہ کرے، کیونکہ ایسی بات ہو جاتی ہے اگر کوئی حادثہ رونما ہو جاتا ہے آپ کے حوالے سے، تو اگر آپ لائسنس ہولڈر ہیں تو حادثے کی FIR کٹے گی، اور اگر نہیں ہیں تو وہ آپ قاتل کہلائیں گے. تو اٹس ڈیپینڈ آن اس، چوائس از یورس. میں دوبارہ کہوں گا کہ ہم کیا چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں. اقبال دارا صاحب اتنی ساری آسانیاں تو آپ نے پیدا کر دی ہیں، لوگوں کو کوئی میسج دے دیں. میں تو بار بار پروگرام میں کہہ رہا ہوں کیونکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے، کیونکہ ظاہر زندگیوں کا معاملہ ہے. جب انسان سڑک پر نکلتا ہے اور اسے گاڑی چلانا نہیں آتی ہے تو ظاہر لوگوں کی جانوں سے وہ کھیلے گا. اب جان اتنی سستی نہیں ہے جتنی ہم نے خود بنا دی. اس میں بیسکلی میں یہ کہوں کہ کیونکہ صاحب اقبال دارا صاحب جو ہیں وہ DIG ٹریفک کراچی بھی رہ چکے ہیں، تو جب تک یہ وہاں تھے تو وہاں پر جو سسٹم ہے وہ بڑا منظم تھا، ابھی بھی ہے، لیکن اس وقت اسٹرکٹلی یہ خود فالو کرتے تھے. میں یہ خود دیکھتا تھا کہ فیلڈ میں دارا صاحب خود جاتے تھے اور خود تمام چیزوں کو فالو کرتے تھے. ایون یہ کہ کالز کا فالو اپ لیتے تھے، کہتے تھے اپنی ٹیم کو کہ بھائی فالو اپ لو، اور ریزالو کرتے تھے. سر آپ کے بارے میں بڑی مشہور ایک چیز ہے کہ آپ کسی بھی پرابلم کو سالو کرنے کی طرف جاتے تھے اور فالو اپ خود لیتے تھے. آپ کی ٹیم کال کرتی تھی، پوچھتی تھی، اور آپ انسٹرکشن دیتے تھے کہ بھائی وہ معاملہ سالو ہوا یا نہیں ہوا. پروگرام میں آپ خود بیٹھتے تھے. یہ بہت بڑی بات ہے. حالانکہ لگتا تھا کہ DIG کراچی صاحب خود جو بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ شہر کے اتنے بڑے مسائل ہیں ٹریفک کے، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ آنا فرنٹ پہ نہیں آنا چاہتے، یا کیونکہ ظاہر سوالات ایسے ہوتے ہیں لوگوں کی جانب سے، لیکن آپ اسے فیس کرتے تھے. سر آپ کیا آپ کے اندر فیلنگس تھی، کیا فرنٹ پہ آ جاتے ہیں؟ کبھی بھی آپ اپنے آپ کو امپروو نہیں کر سکتے جب تک آپ فیڈ بیک میکینزم نہ بنائیں. تو ہم یہاں پہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈ بیک کا سسٹم ہو آن لائن بھی
اور فزیکلی بھی آپ جب برانچ وزٹ کرتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کچھ دنوں میں ڈیولپ ہو جائے گا. لیکن امپروومنٹ تبھی ہو سکتی ہے جب لوگوں سے آپ فیڈ بیک لیں. لوگوں کا مطلب جیسے آپ نے کہا ڈی آئی جی ٹریفک ہوتے ہوئے مجھے بہت سارے علاقے نہیں پتہ تھا, اورنگی ٹاؤن کے ایشوز نہیں پتہ ہوتے تھے. تو اورنگی سے اگر کالر کال کر کے مجھے وہاں کے مسائل بتا رہا ہے اور مجھے بیٹھے بیٹھے اپنے آفس میں پتہ چل رہا ہے, اور جو کہ جینین لوگ غلط کمپلین نہیں کرتے ہیں آن لائن, تو مجھے بیٹھے بیٹھے پتہ چل جاتا تھا. تو میری کوشش ہوگی کہ یہاں پہ بھی ایسے ہی ہو کہ یہاں بیٹھے بیٹھے مجھے پتہ چل جائے کہ جی حیدرآباد میں کیا ہو رہا ہے, سکھر میں کیا ہو رہا ہے, میر خاص میں کیا ہو رہا ہے, کراچی میں کورنگی میں کیا ہو رہا ہے. ہماری 6 برانچز کراچی میں ہیں. تو لوگوں کا فیڈ بیک بہت ضروری ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کے لیے. بہت ضروری ہے لوگوں کا فیڈ بیک تمام سسٹم کو امپروو کرنے کے لیے, کیونکہ ہماری رائے جو ہے وہ بہت اہم ہے. اور اقبال دارا صاحب نے جس طرح سے تمام چیزیں آپ کو بتائی ہیں, ٹریفک قوانین کے حوالے سے بھی پہلے بتایا کرتے تھے, ہم ڈرائیونگ لائسنس کے حوالے سے انہوں نے جو بتایا ہے, اس پر ہمیں چاہیے کہ ہم غور کریں, غور و خوض کریں اور زندگیوں سے نہ کھیلیں, کیونکہ ہم بھی سڑکوں پر نکل رہے ہوتے ہیں. لائسنس کا اجرا اتنا آسان بنا دیا ہے ڈرائیونگ لائسنس کی جانب سے آپ تمام شہریوں کے لیے, تو اس سے استفادہ حاصل کرنا بہت ضروری. پروگرام کے آخر میں ہم چاہیں گے, آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اقبال دارا صاحب کہ آپ نے اپنے واقعی بہت قیمتی وقت میں سے وقت دیا اور سامنے آیا. اور ہم گاہے بگاہے دارا صاحب کے ساتھ ہم بالکل انٹرویو بھی کریں گے, ہم سے کوئی بھی نئی چیزیں ڈیولپ ہوتی ہے تو اس پر بھی ہم بات کریں گے. اور دارا صاحب خود چونکہ فرنٹ پر آ کے چیزوں کو بیان کرتے ہیں, تو میں بالکل چاہوں گا کہ دارا صاحب دوبارہ ہم جب انٹرویو کریں تو ایک نئی چیز کے ساتھ کریں کہ اقبال دارا صاحب نے ایک نئی چیز امپلیمنٹ کر دی ہے ڈرائیونگ لائسنس میں, تو وہ ہمارے شہریوں کے لیے اور مزید آسانی کا سبب بنے گی. آپ کا بہت شکریہ اقبال دارا صاحب, آپ نے بات. تھینک یو.